نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین۔ یہ کون سی سرزمین ہے، یہ کون سا خطہ ہے زمین کا کہ جہاں کثیر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ جہاں پر کثیر انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ہم آج قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں موجودہ حالات اور انبیاء کی سرزمین سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ مسلمانوں کو موجودہ حالات کا ادراک و شعور حاصل ہو سکے، اور وہ سرزمین کہ جو بلاد الشام کا علاقہ کہلاتا تھا، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس آپ کے ذہنوں میں بیٹھے تاکہ ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اور یہود و نصارہ ان کے اعتراضات مسلمانوں پر بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے وہ کیا ہیں، اس کا مقدمہ کیا ہے، اس کا قضیہ کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین ذی وقار، سورہ بنی اسرائیل یہ 15واں پارہ آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم 2 حصوں میں یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے کہ 15واں پارہ یہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ یہیں سے شروع کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اگرچہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور بھی بہت سے آیات میں، بہت سے سورتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا، لیکن اس سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ترتیب کے ساتھ اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب، ان کا نام اسرائیل ہے۔ اسرا عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل بندے کو کہتے ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل خدا کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اسرائیل عبداللہ۔ تو چونکہ بہت ساری زبانیں اس دنیا میں رائج ہیں اور ہر زبان کے ماننے والے، بولنے والے، لینگویجز استعمال کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ماضی میں ایک زبان تھی عبرانی، جو آج بھی اس کو دوبارہ یہودی زندہ کر رہے ہیں، اس کے الفابیٹس وغیرہ کو دوبارہ سے اپنے یونیورسٹیز میں، کالجز میں بچوں کو بتا رہے ہیں، چونکہ عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی، مدر ٹنگ تھی۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور قرآن کریم 4 پارے میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ہمارا درس قرآن میں جو ہے مزاج
ہمیشہ یہی رکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ دلائل اور زیادہ کوششیں میں کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی وضاحت رکھوں، چونکہ دنیا میں روئے زمین میں سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب اور لارے کتاب بغیر شک و شبہ اس کے اندر کوئی نہیں، وہ کتاب قرآن ہے، تو اس میں کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ اور مسلم دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ قرآن کے پرسیپشن میں چیزوں کو سمجھا جائے۔ تو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس میں بہت سارے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ دیکھیں ذرا آیت کریمہ ابتدا ہوئی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، وہ جگہ جو مرکز رہا تھا ماضی میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی ابتدا فرمائی۔ اس کے بہت سارے نکات ہیں جو معراج شریف سے متعلق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کا واقعہ بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اس قوم کا، اس مرکز کا بھی ذکر فرمایا کہ جو ماضی کے اندر اس کی بہت اہمیت تھی۔ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کا جو تنازع ہے، جیسے اس کے جو نام ہے، ہمارے مسلم بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اس کے نام کیا کیا ہیں اور اس کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے۔ پہلی چیز کہ اس کے نام کیا ہیں۔ اس کا نام ہے بیت المقدس، اس کا نام ہے بیت المقدس، دونوں پروننسیشن ہے، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے اور بیت المقدس تو کبھی کبھار آپ علماء سے سنتے ہیں یا کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آتا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں تلفظ ٹھیک ہے۔ ایلیا بھی کہتے ہیں اسے، مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، جوز اس کو یروشلم اس کا ایریا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ماضی میں جو روایات کے اندر احادیث میں آیا، یہ علاقہ بلاد الشام کا کہلاتا تھا۔ بلاد الشام بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اب شام چھوٹا ہو گیا، لیکن میں جب روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو اس کی وضاحت ملے گی کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور شام کی سرزمین ماضی میں کیا تھی اور بعد میں فیوچر میں مستقبل میں اس کی وسعت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لیا کہ مسجد اقصیٰ کا نام جو ہے کیا ہے، اس کا تذکرہ، یہ مسجد اقصیٰ یہ تو قرآن کا لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس لفظ کو بیان فرمایا۔ اور اقصیٰ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے آخری سجدہ گاہ، ایک معنی ہوتا ہے آخری سجدہ گاہ، اقصیٰ دور۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھا ہے اور سورہ یاسین میں آپ نے ایک لفظ جب جیسے ہی 22واں پارہ اینڈ ہوتا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آخری جو لفظ ہے 22ویں پارے کا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، دیکھیں وہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وجاء من اقصى المدینۃ، وہ دور سے آیا، وہ حبیب نجار جو تھے وہ دور سے آیا، وجاء من اقصى المدینۃ۔ تو مضامین قرآن کو ذہن میں رکھا کریں، الفاظ قرآن کو ذہن میں رکھا کریں کہ قرآن معانی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں اقصیٰ کا معنی ہے آخری سجدہ گاہ، دور۔ تو اگر یہ بات پیش نظر رہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا معراج بھی یہاں بیان ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آئی بات کہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اب دیکھیں مسجد اقصیٰ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور اقصیٰ دور، صحیح ہے۔ اب اگر اس کو ہم لفظی معنی میں لیتے ہیں تو لفظی معنی میں یہ آئے گا، اور اگر ہم پرومننٹ وہ لفظ جو ایک جگہ ہے، ایک پلیس ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، تو دونوں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ مسجد حرام سے آغاز ہوا اور مسجد اقصیٰ تک۔ تو اگر لفظی معنی لیتے ہیں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا لیتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا، تو مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے جائے سجدہ، سجدہ کرنے کی جگہ۔ یہ مسجد ہے، اس کا نام ہے فیضان علی۔ اب دیکھیں فیضان علی نام ہے لیکن مسجد ہے، ہم جہاں مسجد سے آئے اس مسجد کا نام ہے نور الاسلام۔ کوئی مسجد زینب ہے، کوئی مسجد امیر معاویہ ہے، کوئی مسجد کسی نام سے مسجد قباء ہے۔ تو دیکھیں مسجد تو ہر جگہ لگ رہا ہے نا، تو کیا ہم سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس میں ظرف ہے، ظرف مکان ہے، تو سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب اقصیٰ دور،
تو کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ راتوں رات کے تھوڑے سے وقفے میں مسجد حرام سے سفر ہوا اور مسجد اقصیٰ آخری سجدہ گاہ تک. اگر ہم اس کو اب کائنات کا وہ حصہ لیتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ اب وہ ایسی دنیا ہے کہ جہاں پر اب کوئی لامکان شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا قرب لینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں گے تو وجدان کہتا ہے کہ جو نبی بن دیکھے اپنے رب کو یہاں پر سجدے کر رہا تھا، تو کیا وہاں پر جب اللہ کا دیدار ہوا ہوگا تو کیا سجدے میں نہیں گرا ہوگا؟ تو دیکھیں آپ، وہ بھی جگہ سجدہ گاہ ہو گئی، وہ کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر اگر لفظی معنی لیا جائے تو یہ معنی بھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اچھا مسجد حرام سے اب ہم لفظی معنی کی طرف نہیں جاتے، ہم لفظی معنی کو چھوڑ کر ہم قرآن کے اس معنی کی طرف آتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد ہے مسجد اقصیٰ جو ہمارے جمہور علماء نے لکھا ہے. یہ تو ایک لفظی معنی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے آپ کے ذوق کے لیے، تاکہ الفاظ قرآن اس طرح بھی ہوتے ہیں، اس کا معنی بھی جو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیے، اب آپ ذرا سا غور کیجئے گا. اللہ اکبر، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے سفر ہوتا، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا گیا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، لاجکس ہیں، لیکن جس کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے. مسجد حرام سے لے کر آیا گیا براق تک مسجد اقصیٰ. یہ وہی مسجد اقصیٰ جو آج متنازع بنا ہوا ہے اور جہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، قتل و غارت گری کی جا رہی ہے، یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. تو پہلی بات تو آپ سمجھ لیں سارے بچے کہ اسلامی دنیا کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس سفر کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور اس سفر میں اس جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. کیا ہوا وہاں پر، کیوں گئے، کیا ریزنز تھے؟ قرآن خود بتاتا ہے الذی ہم نے وہ جگہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں پھیلائے رکھی ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ برکتیں. سبحان اللہ، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں پھیلا کر رکھی ہیں، ہم نے برکتیں دی ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائی جائیں. ساری نشانیاں تو اللہ کی نہیں دکھائی جا سکتی نا، دنیا میں تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تو اللہ کی بعض نشانیاں دکھائی جائیں. تو آپ غور کیجئے گا ذرا، اور غور کیجئے کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں ہیں اور اللہ اسے دکھانا چاہتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ قرآن کریم پہ؟ اب برکتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے ارد گرد 1000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. انہیں اندازہ لگا رہے ہیں کہ 1000 پیغمبروں کے مزارات ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، میں کچھ تفصیل کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں اور کچھ اور وضاحتیں کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے مسجد اقصیٰ، اس کے ارد گرد جو برکتیں ہیں. ان میں سے بعض یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے. اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ جگہ، تمام انبیاء سابقین کی عبادت گاہ ہے. انبیاء یہاں پر آ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ان کا قبلہ تھا. انبیاء سابقین کا قبلہ ہے یہ. اللہ اکبر. اور اس میں بکثرت دریا ہیں، بکثرت درخت ہیں اس میں. اور اس کے بعد فرمایا، اور یہ ان 3 مساجد میں سے ہے کہ جن کا سفر کرنے کے لیے اللہ جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ اگر کسی مسجد کے لیے رخت سفر باندھا جائے کہ میں فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا. پورے روئے زمین میں کتنی مساجد ہیں، ہزاروں لاکھوں بڑی بڑی مساجد ہیں. اب تو جناب دبئی کے اندر بھی ایک سے ایک مساجد ہیں، لیکن وہ فضیلت ان مساجد کو حاصل نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کر دبئی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، یا ہم شاہی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، بادشاہی مسجد میں، یا ہم جا کر جو ہے وہ اسلام آباد کی جو ہے مسجد ہے، بڑی جو مسجد ہے، ہم فیصل جو مسجد ہے اس میں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں 3 مساجد ہیں جن میں آپ جائیں گے، سفر کر کے جائیں گے تو اس کا سفر جائز بھی ہے اور ثواب بھی زیادہ ملے گا. ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ بھی ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. اب بتائیے مجھے آپ
یہ کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے. یعنی مسلمان وہاں جا کے نماز پڑھے گا تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو کیا اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہوا؟ اس کا تعلق تو ہمارے دین سے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جاؤ. اب دیکھیں موٹیویشن ہے نا اس کے اندر، کتنی موٹیویشن ہے. اگر آپ کسی بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ، بچہ نہیں آتا، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ یا کچھ ایسی چیز کہتے ہیں کہ تم آؤ گے نا میں تمہیں یہ چیز دوں گا. تو آپ بتائیں وہ بچہ جو ہے نا اگر نبی آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کی خواہش میں، اس کی چاہت میں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کے حوالے سے یہ فضیلت عطا فرما دی کہ جو نہیں بھی آنا چاہے گا تو 50,000 نماز کے لالچ میں وہ رخت سفر باندھے گا. یار ہم بڑی بڑی جگہ پر جاتے ہیں اور جا کر اپنے پیسے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، چلو یہیں چلتے ہیں، ایک تو سیاحت بھی ارد گرد ہو جائے گی اور جانے کے بعد نماز پڑھیں گے تو 50,000 نماز کا ثواب بھی مل جائے گا. تو اس کے اندر اللہ نے یہ موٹیویشن رکھی. اچھا، یہ ان 4 مقامات میں سے ہے مسجد اقصیٰ. توجہ چاہوں گا میں، یہ ساری روایات سمجھتے چلے جائیے. 4 مقامات میں سے ہے جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، دجال نہیں داخل ہو سکے گا. یہ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے مسجد اقصیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. 4 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ مسجد حرام یہاں پہ نہیں آ سکتا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد طور. طور سینا ایک پہاڑ پر ہے، تجلی کی تھی اللہ رب العزت نے، تو وہاں پر وہ مسجد موجود ہے. تو اس مسجد کے ارد گرد بھی جو ہے نا وہ داخل نہیں ہو سکے گا دجال. دجال پوری دنیا میں جائے گا، دجال پوری دنیا میں جائے گا، لیکن ان 4 مساجد میں داخلہ نہیں ہو سکے گا اس کا. اور میں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت میمونہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں صحابہ نے اور حضور کے گھر والوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے یہ سوالات حضور سے کیے کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں کہ بیت المقدس کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس جگہ حشر و نشر ہوگا. اس جگہ کیا ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی، کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس جگہ حشر، حضور بیان فرمائے حشر و نشر ہوگا، قیامت قائم کی جائے گی اس جگہ. یعنی کہ یہ دنیا کا وہ خطہ عرض ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی انسانیت کو جمع کرے گا، پوری کائنات کے انسانوں کو جمع کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمد کثیرہ. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بلاد الشام تھا. پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو آپ اس بیک گراؤنڈ میں لیجئے کہ ابھی یہ پیلسٹین کا علاقہ ہے اور پیلسٹین اور اسرائیل کے درمیان جو ایک تنازع ہے یہ وہ علاقہ ہے. شام چھوٹا سا ہو گیا ہے. اس علاقے کو اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر تقسیم ہو چکا ہے. اردن ہے، ٹھیک ہے، اسی ساتھ میں مصر ہے، ایجپٹ ہے، لبنان ہے. لبنان کو کہتے ہیں طریق الشام. اس کے بعد عراق ہے، عراق اور شام کے درمیان میں لبنان ہے. تو لبنان عراق سے اگر کربلا سے آپ جانا چاہیں گے اگر شام کی طرف تو آپ کو درمیان سے لبنان کا ایریا پاس کرنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھیں کہ سارے ایریاز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کرام کے مزارات کثیر ملیں گے آپ کو. میں نے کیا کہا؟ انبیاء کی سرزمین ہے. میں خود جب لبنان کے دورے پہ تھا تو وہاں پر کئی انبیاء کرام کے جو ہے مزارات کی زیارت ہوئی. لبنان دیکھیں، اور لبنان ساتھ میں اسرائیل کے سرحد کے ساتھ ہے. لبنان جو ہے وہ فلسطین کی سرحد کے ساتھ ہے، لبنان شام کی سرحد کے ساتھ ہے، یعنی درمیان میں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس علاقے کے اندر بھی چونکہ چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے، وہاں پہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار موجود ہے، کافی طویل مزار ہے. حضرت ساری کا مزار موجود ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پیغمبر ہیں. اسی طرح حضرت بنیامین کا مزار موجود ہے، بہت ٹاپ پر تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جو ایک والدہ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا مزار وہاں پر ہے. تو دیکھیں یہ پیغمبر یہاں پر تھے. اس کے بعد آپ جو ہے آگے کی طرف جائیں، مصر چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو مزار ملیں گے. عراق میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے مزار ملیں گے. مدین آپ دیکھیں کہ حجاز مقدس سے آپ آگے جاتے ہیں، مدین کا علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے. اچھا آپ اردن اور جو پیلسٹین کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کو ایک جگہ ملتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی کہتے ہیں آپ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے. تو یہ سارے علاقے جو ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ جو عرب کا اطراف و اکناف ہے، یہاں پیغمبروں کی کثرت رہی ہے. اور حتیٰ کہ پیغمبروں کی اتنی کثرت رہی ہے کہ وہاں بھی ان کا انتقال ہوتا تھا، وہیں ان کا وصال ہونے کے بعد مدفون ہو جاتے تھے. اور جن پیغمبروں کے قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا، عذاب آ جاتا تھا اللہ کا، تو ان قوموں کے عذاب کے بعد جب قوم تباہ ہو جاتی تھی تو پیغمبر رہ جاتے تھے. تو ان پیغمبروں کو اللہ کا حکم ہوتا ہجرت کر کے مکے آ جائیں. تو وہ مکے میں ساری زندگی گزارا کرتے تھے پیغمبر.
تمام پیغمبر جو ہے پھر اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد سمجھاتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بار بار نافرمانی کرتے تھے، نتیجتاً اللہ کا عذاب آتا تھا۔ اور بہت ساری قوموں کا آپ کے سامنے عذاب، سورہ ہود پڑھیں آپ، اس کے اندر قوموں کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے جو ہے نا بوڑھا کر دیا ہے۔ حضور کے داڑھی گئے، کچھ بال کی سفیدی آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں وجہ کیا تھی کہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، ساتھ ساتھ قوموں کے عذاب کا ذکر کیا۔ سورہ ہجر کو پڑھیں آپ، اس میں قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ شعراء کو پڑھیں آپ، اس میں قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اور اللہ کی پکڑ ایسی کہ علمان والا حفیظ، یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک قوم تھی اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف گئے، ایک اصحاب مدین کی طرف گئے اور ایک اصحاب الایکہ کی طرف گئے۔ اصحاب المدین یعنی کہ آپ واحد ایک پیغمبر ہیں جنہیں دو امتوں کی طرف بھیجا گیا، دو امتوں کی طرف۔ پہلے اہل مدین کی طرف بھیجا گیا، ان کو سمجھایا، اہل مدین نے انکار کر دیا، سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، عصیان کیا، تمرد کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد جب پیغمبر نے سمجھا کے تھک گئے تو اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ نے ایک آواز حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان دونوں قوموں کے اوپر ایک طرح کا عذاب آیا، لیکن ان دونوں کے عذاب میں فرق یہ ہے کہ ایک قوم کے اوپر آواز اوپر سے آئی تھی اور ایک قوم کے اوپر آواز زمین کی طرف سے آئی تھی، تو چنگھاڑ دونوں کے لیے تھی۔ تو دونوں قوموں کے ساتھ جو یہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ اب یعنی آپ سوچئے کہ اتنی چیخ ہوگی سخت ترین کہ زمین بوس ہو گئی، پوری قوم بھسم ہو گئی قوم۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ نہیں، اللہ کا جب عذاب آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، اور بچتا کوئی نہیں ہے اس قوم کا۔ آپ سوچیں کہ شاید کہ کوئی قوم کا آدمی بچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں آئے، 3 فرشتے تھے یا 9 فرشتے تھے، زمین سے ایسے اٹھا کے اوپر سے واپس مار دیا، اور پھر ایک ایک پتھر جو ہے ان کے نام نشان زدہ، ان کے نام کے آتے تھے، لگتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص وہاں سے چلا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا، مکہ آیا تھا حرم تجارت کرنے کے لیے، 40 دن تک رہا تھا حرم کے اندر۔ وہ پتھر جو اس کے نام کا تھا وہ حرم کے باہر معلق رہا، جو عذاب کا پتھر تھا۔ جیسے ہی وہ حرم سے باہر نکلا اس پتھر نے آ کر اس کو لے لیا، وہیں مر گیا، ختم ہو گیا وہ شخص۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا تو چھوڑا کسی کو نہیں، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے ایک اصحاب الایکہ تھی۔ اصحاب الایکہ جو تھی نا وہ گھنے جنگل والے لوگ تھے، بہت ہی معتدل موسم تھا ان کا، بہت ہی انوائرمنٹ بہت زبردست ٹھنڈا والا موسم تھا۔ اللہ نے ان پر تپش کا عذاب بھیجا۔ تپش، ایسی تپش تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے کنویں جو ہے نا وہ ابلتے تھے، کنویں۔ تبھی صورتوں کو جب بننا پڑتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، خوف خدا سے انسان جو لرز جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے، لوگ بالکل روڈوں پر ادھر، یعنی گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو ایک شخص نے آ کے بتایا میدان میں کالے بادل، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو چلو آؤ وہاں چلتے ہیں۔ تو ساری قوم نکل کر اپنے اصحاب الایکہ جنگلوں سے، گھنے جنگل کے باغات سے نکل کر وہ ادھر آئے، اور اس بادل کے نیچے جو کالے بادل تھے اس میں ٹھنڈی ہوائیں، تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا۔ جب پوری قوم جمع ہو گئی تو اللہ نے ان بادلوں سے آگ کی برسات کر دی، پوری قوم جل کر آگ ہو۔ اصحاب الایکہ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کے قصور کیا تھے؟ اصحاب المدین کے قصور کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، کوئی بڑا کام ہے؟ آج سوچیں، آج ہمارے یہاں کوئی بڑا کام ہے؟ مطلب آج ہمارے نزدیک بڑا نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گیس لینے جاؤ تو جناب جتنے کا گیس ہے اتنا گیس نہیں دیتے، پیٹرول ڈالنے جاؤ تو پیٹرول میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، ایسا دودھ والا دودھ میں جناب پیمانے میں ڈنڈی مار رہا ہے، کسی نے بانٹ جو ہے رگڑ کر جو ہے اس کو آدھا چھٹا کم کر دیا ہے، کسی نے اس کے اندر سوراخ کو بڑھا دیا ہے، اور تو اور ہم مطلب کرپشن کو، چوری کو صرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چوری جو ہے نا وہ حکومت کے لوگ کرتے ہیں، نیچے تک تو آپ دیکھیں نا، پانی چوری کر کے ہم جناب راتوں رات کنیکشن لگا دو، اسی پانی سے وضو بنائیں گے، اسی پانی سے نماز پڑھیں گے اور ثواب کی نیت رکھیں گے۔ غور کریں نا کیا ہم کن نمازوں کا صلہ مانگیں گے اللہ سے؟ چوری کی بجلی ہے،
کنڈا لگا دیتے ہیں رات کے وقت, اسی سے موٹر چلا رہے ہیں, اسی سے جناب آپ اے سی چلا رہے ہیں, اسی میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کی روشنی میں, اسی کے جناب آپ کیا صلہ لیں گے آپ, کس سے صلہ لیں گے آپ, کبھی سوچا آپ نے؟ اچھا باہر بیٹھ کے تبصرے جو ہے نا وہ ہم حکومت کے لوگوں کے کر رہے ہیں, جب اپنا گریبان جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمارے تو گریبان میں خود سراخ ہے. کوئی کام ہم رشوت دے کے کروانے کے لیے تیار نہیں. Ground+1 کا اپروول ہے, ساری دنیا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, رشوت دے کے سب کو ہم نے جائز ناجائز کو جائز بنا دیا. کیا کریں, مجبوری ہے, یعنی کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے مجبوری بنا لیا, پیسہ دے کے سب کام کروا لیں. تو آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ سب روایات میں ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ تو عام ہے آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کے لوگوں میں, ہمارے لوگوں میں عام ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عذاب آتا تھا, ناپ تول میں کمی کی ہے, مانتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا. اور آج ہم سارے کے سارے جرائم کا مجموعہ ہے, تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ غور کر لیجیے گا. نہ لباس ہمارا پاک, نہ بجلی پاک, نہ پانی جس سے وضو کیا وہ پاک مطہر, نہ غذا پاک, تو پھر کس منہ سے اللہ سے ہم مانگتے ہیں؟ یہ نمازیں ہیں, نماز ایک کیا ہے, آپ آئے ماشاء اللہ نماز پڑھنے کے لیے, اتنی بڑی آبادی ہے بے نمازی ہے, نماز نہیں پڑھتے. نماز کیا چیز ہے, کبھی آپ نے اس زاویے سے دیکھا ہے, غور کیا ہے کبھی؟ آپ صبح کے وقت حاضری لگانے, آپ کسی فرم میں جاب کریں, صبح 8 بجے حاضری لگاتے ہیں, 5 بجے تک جاب کرتے ہیں, روزانہ حاضری لگتی ہے آپ کی, نہیں لگائیں گے تو پیسے کٹ جاتے ہیں. تو روزانہ حاضری لگانا اس بات کی عکاسی و غمازی کرتا ہے کہ میں اس فرم کا ملازم ہوں, میری یہاں پر جو ہے اپنی حیثیت ہے, میں یہاں کا ایک انچارج ہوں, سپروائزر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو, تم میرے بندے ہو, تم میرے بندے ہو. تو اب اس بندگی کا اظہار کیسے ہوگا کہ آپ 5 وقت میری مسجد میں آ کر حاضری لگایا کرو کہ تم میرے بندے ہو. سمجھ آتی ہے بات؟ یہ بندگی ہے. ہم سجدے نہیں کر رہے, اسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ اظہار بندگی ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی, اتنی بڑے جو ہے پلازا بن گئے, یہ کس نے تمہیں دیا؟ ہم نے تمہیں دیا. اس کا اظہار کرو, آؤ میرے پاس اور بتاؤ کہ اللہ تو نے دیا, یہ سجدے کر رہا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے تو سمجھا کہ شاید ہمارے اندر کوئی صلاحیت تھی, یا ہمارے ذہن جو ہے بہت اچھے تھے, اور ہم نے جو ہے ہم جدی پشتی جو ہے کیا کہتے ہیں, دولتی ہیں, دولت مند ہیں ہم, تو تیرے باپ کو, تیرے دادا کو کس نے دیا تھا؟ یہ وراثت کس کی ہے؟ یہ زمین و آسمان کس کی بادشاہت ہے؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے بندوں حاضری لگایا کرو. تو یہ حاضری بھی ہم نہیں لگاتے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا, وہ پھر بھی نہیں پکڑتا. وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے, ہمیں بہت وقت دے رہا ہے. اس وقت کے بعد وقت نہیں ملے گا. یہ وقت ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی اگر نہ ہوتا تو میں گھر میں کھانا کھا رہا ہوتا, مجھے آکسیجن مل نہیں ہوتی. اگر مجھ سے اللہ ناراض ہوتا تو کیا میرے گھر کے اندر جو ہے وہ بجلی اور پنکھے, یہ ساری آسائشیں یہ ساری ہوتی؟ تو ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ نہیں, تو ہم نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہے, ہم نافرمانی کو بھی راضی رضامندی میں ہم نے شمار کر لیا. تو یہ تو ہمارے ذہن کا فطور ہے. تو سامنے سی وقار حشر نشر کہاں ہوگا؟ بلاد الشام میں. تو میں یہاں سے بات آگے چلی تھی. تو اس جگہ آ کر نماز پڑھو, حضور فرماتے ہیں, کیونکہ اس جگہ ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 نماز کے برابر ہے. ایک روایت میں بھی آیا. اچھا, اسی طرح ہم میں سے اگر کوئی ازواج مطہرات میں سے روایت ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم میں سے بعض لوگوں کی جانے کی استطاعت نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیت المقدس جانے کی استطاعت نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ازواج مطہرات نے کس سے پوچھا؟ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا, اللہ کے محبوب سے پوچھا. اور اب اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں کہ تم بیت المقدس اگر جا نہ سکو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہاں زیتون کا تیل بھیج دے, زیتون کا تیل بھیج دے, زیتون کا تیل بھیج دے, جس سے وہاں چراغ جلایا جائے. اس مسجد میں چراغ جلانے کا اجر بھی وہاں نماز پڑھنے کے برابر ہے. اللہ, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری لائف کے اندر اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ اگر نہ بھی جا سکیں تو ہم نے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے مسئلہ ہی نہیں ہے, بیت المقدس تو یار وہ تو فلسطینیوں کا مسئلہ ہے,
اور مسجد اقصیٰ جو ہے ان کا معاملہ ہے، تو تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جا نہیں سکتے تو زیتون ہی بھیج دو، زیتون کا تیل ہی بھیج دو۔ اور مسجد اقصیٰ کے نیچے، مسجد اقصیٰ کے کئی اسٹیپس ہیں وہاں پر، یعنی کہ وہ جو نظر آتا ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ بہت سی باتیں چیدہ چیدہ آپ دیتے ہوئے جائیے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ ڈوم آف دی راک یہ ہے جی، جو گولڈن جو گنبد ہے نا، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ اس کے نیچے جو اصل جو تعمیرات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ انڈر گراؤنڈ کے اندر بھی جو ہے 2 سے 3 اسٹیپس ہیں، اور جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ بہت بڑے بڑے پتھر تھے، اور روایات میں کچھ اور بھی آیا ہے، وہ اگر میں موقع ملے گا تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو وہاں پر ایک کنواں ہے اس نیچے، جب آپ جائیں گے نا، کبھی اللہ موقع عطا فرمائے ہم سب کو اور یہ آزاد ہو جائے، اور وہاں کی آزادی کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ احرام باندھ کر نکلو تو یہاں سے مسجد اقصیٰ جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور پھر وہاں سے حج کرنے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی مبارک ماہ سال ہمیں عطا کر دے۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ آزاد ہوگا، اور یہاں پر جو آبادی ہے وہ اس کے حوالے سے جو آزادی ہوگی آنے جانے کی، بالکل فریکوینٹ آنا جانا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل جیسے اچھا مسلمانوں کا اہل سنت کا ذوق بہت زیادہ ہے، یہ تو جناب جو ہے وہ بغداد معلیٰ سے ہی ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ذوق ہمارا ماشاء اللہ نے دیا ہے، کوئی کربلا سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، یہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ تو کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں تو یار ایسا کرتے ہیں سرکار غوث الاعظم کے روضہ پاک پہ حاضری دیتے ہیں، پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں، جب ان کے ساتھ ہماری عقیدت اتنی زیادہ ہے، تو جس مسجد کا اللہ کے رسول نے یہ مقام بیان کیا ہے، تو جب اس کو آزادی مل جائے اور سب کچھ واضح ہو جائے تو ہمارے ذوق اور شوق میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ بلکہ ہماری تو اکثر آبادیاں جو ہے یہی خواہش کریں گی کہ بھائی ہمارا پیکیج ایسا ہی بنایا جائے کہ پہلے ہم مسجد اقصیٰ میں جائیں اور پھر وہاں سے مدینہ اور حرم کی طرف جائیں۔ تو اللہ مبارک کرے ایسے لمحات ہمارے لیے آئیں اور ہم وہاں کی طرف جائیں۔ حاضر ذی وقار، اسی طرح زمین میں روایت کیا گیا مسجد اقصیٰ وہ دوسری مسجد ہے جس کو روئے زمین پر بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام بنائی گئی۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اور ان دونوں کے درمیان میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی مدت تھی؟ تو کہا 40 سال تھا۔ اب 40,000 سال اب یہ روایات میں ہے، اب 40 سال بھی ہو تو یہ دوسری جو ہے تعمیر ہوگی، یہ پہلی تعمیر نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا 40 سال، پھر تمہیں جہاں بھی موقع ملے تم نماز پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی تھی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، یہ تعمیر جدید تھی۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی مسجد اقصیٰ کی، دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد پھر تیسری تعمیر جو ہے بعد میں ہوئی، اور پھر چوتھی تعمیر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور پھر بعد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو یہ کئی مرتبہ اس کی تعمیرات ہوتی رہی، یہ اجڑتا رہا بڑھتا رہا، اجڑتا رہا بنتا رہا۔ اس نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اس مسجد نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ اسی لیے میں ذرا آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ اس مسجد کو 3 مذاہب کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہ 3 مذاہب کے ساتھ جب تعلق ہے تو اندازہ لگائیں کہ یہ مسجد کتنی امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، عیسائیوں کے لیے، صہیونی طاقتوں کے لیے، جوز کے لیے، یہودیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تینوں کے لیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں تو یہ کہ بیت الحم وہاں موجود ہے، بیت الحم موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہ علاقہ وہاں موجود ہے، بیت الحم بھی موجود ہے، معہد العیسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جھولا جہاں پہ جھلایا جاتا تھا وہ جگہ وہاں موجود ہے۔ اس ایریے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ عیسائیوں کے لیے اہم جگہ۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات، کنیسۃ القیامہ یہ وہاں موجود ہے۔ کنیسۃ القیامہ کہاں موجود ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا وہ جب وہاں موجود ہے۔ تو اس بیت المقدس نے عیسائیت کو جنم لیتے ہوئے دیکھا ہے، بیت المقدس نے مذہب عیسائیت کو وہاں پر اپنے سامنے اس کی تشکیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ لیکن 2 مذاہب جو اور ہیں، توجہ طلب بات ہے، 2 مذاہب جو اور ہیں ان کی تشکیل تو یہاں نہیں ہوئی۔ ایک کی تشکیل جوز کی جو ہے یہودیوں کی ہے وہ مقدس وادی میں طور سینا کی طرف ہوئی،
ٹھیک ہے، وہاں پر ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ حجاز مقدس میں ہوئی ہے، تو یہ دونوں تو بہت دور تھے، ان کی تشکیل تو یہاں ہوئی، تو کیا وجہ ہے کہ تینوں کے تینوں مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال ہے نا کہ بھائی جس جگہ پر نصارہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو رہے ہیں، مصلوب بھی ہو رہے ہیں، رفع آسمانی بھی ہو رہی ہے، ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور یہودیوں کے لیے کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، مقدس ہونے کا ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز نجات کا باعث بنتی ہے وہ چیز مقدس ہو جایا کرتی ہے، جو چیز نجات کا باعث بن جاتی ہے، جو جگہ جغرافیائی اعتبار سے، جو خطہ، جو جگہ کسی کے لیے بھی، کسی قوم کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہے، وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے مقدس ہو جاتی ہے۔ لیٹس سپوز مدینہ منورہ ہمارے لیے مقدس ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کا کعبہ وہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آئے دو جہاں کے روزے پہ حاضری دیں گے تو ہمیں یہ ثواب، 70,000 فرشتے وہاں موجود ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ادھر چلے آؤ گناہ ہو جائیں تو تم بھی یہاں پر استغفار کرو، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تو اللہ کو تم تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے۔ تو دیکھیں نجات ہے نا یہاں پر۔ مسجد حرام میں چلے جائیں، سبحان اللہ، مسجد حرام میں چلے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ مسجد حرام میں 1-2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور کعبے کو دیکھنے کا ثواب ایسے ہے کہ اللہ کے 120 رحمتیں بار بار نازل ہو رہی ہیں روزانہ، 60 طواف کرنے والوں پر نازل ہو رہی ہیں، اور پھر 20 کے جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تو کیا ہے وہ نجات کی جگہ ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب بھی ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نجات کی جگہ ہے یہ، یہاں پر گناہوں سے، اور پھر یہ جگہ ایسی ہے کہ روئے زمین میں کہیں تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسجد اقصیٰ میں آ جاؤ، مسجد اقصیٰ میں جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، دیکھیں نجات کی جگہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہودیوں کے لیے بھی یہ مقدس ہو گیا، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہو گیا، اور عیسائیوں کے لیے مقدس ہو گیا۔ تو مقدس ہونے کا ریزن آپ نے سمجھ لیا کہ اصول یہ ہے کہ نجات کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے ان کے لیے مقدس جگہ۔ اب آئیں کہ میں اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، اس کی تولیت کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو اطراف و اکناف میں، تو مسلمانوں کا مقدمہ کیا ہے؟ مسلمان کیوں لڑ رہا ہے؟ مسلمان کیوں ایسا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو اس کی نگرانی کیوں دی جا رہی ہے؟ فلسطینین وہاں پر کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی، یعنی کہ یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، بھائی یہ یہودیوں کی جگہ ہے، یہودی یہاں پر تھے، یہودیوں کے آبا و اجداد یہاں پر رہتے تھے، یہ ان کا قبلہ تھا، لہٰذا ان کو دے دیا جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اسی جگہ پہ سورہ بنی اسرائیل میں، آگے چلے تو آپ کو ذرا مزہ آئے گا ان آیات میں، چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں صرف اور صرف آپ کو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات نہیں عرض کروں گا، بلکہ اس آیت سے آگے بڑھ کر جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے آگے بڑھ کر آیت نمبر 4 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی کیا فرمایا، ذرا غور کیجیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا، فِي الْكِتَابِ، کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور 2 بار زمین میں فساد کرو گے، تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن سنیں، قرآن صرف چند آیات کو ہم نے نہیں لینا، ہم نے آیات کے پورے مضامین کو سمجھنا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم زمین پہ 2 دفعہ ضرور فساد کرو گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور تم ضرور مرتين ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فإذا جاء وعد اولاهما، سو جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے۔ جب تم نے 2 مرتبہ سرکشی کی، بغاوت کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سخت جنگجو تم پر مسلط فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ بس وہ شہر میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے، تمہیں مارنے کے لیے، وہ ڈھونڈ کے تمہیں قتل کر رہے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا کر دیا تھا، اللہ کی اتنی محبوب ترین قوم نے کیا کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے مسلط فرما دیا کہ جو ڈھونڈ کے قتل کر رہے تھے۔ توجہ چاہوں گا میں، اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تم کو بڑا گروہ بنا دیا۔
اور اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیکی کرو گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے کو تم پر مسلط کر دیا۔ سمجھ آئی بات؟ وہ تمہیں روسیا کر دیں، وہ اس طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری سرکشی بڑھے گی، تمہاری بغاوت بڑھے گی، تم وہ قوم نہیں ہو، اور تم نے کیا ہے؟ آگے جا کر اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے، تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، تم ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں ہفتے کو شکار نہ کرو، تم ہفتے کو بھی شکار کرتے ہو۔ ہم پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم بچڑے کی پوجا نہ کرو، جاؤ جا کے کہہ دو تم بچڑوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کے پر گئے تو کہتے ہیں کہ تقریباً 1,70,000 سونے کے بچڑے نکالے آپ نے وہاں سے۔ یہ ایسی سرکش قوم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں 2 مرتبہ ایسا ہوگا تم سب فساد پھیلاؤ گے، سرکشی کرو گے، تو ہم اب قرآن میں اللہ نے بعض جگہ کہا کہ تم زمین کے وارث بنائے جا رہے ہو، تم وادی مقدس میں داخل ہو جاؤ، تم زمین کے وارث بنائے جا رہے ہو۔ تو بعض لوگ جو ہمارے ہیں نا، جو ان کے یہودیوں کو جو ڈیفینس کرتے ہیں، وہ ان آیات کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے زمین پر ان کو وارث بنایا ہے، یہ مقدس وادی ان کی ہے۔ تو شاید ان لوگوں نے سمجھا نہیں ان آیات کو۔ وارث کا مطلب کیا ہے؟ وارث کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ ہرگز کہ آپ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کو زندگی بھر قیامت تک کے لیے اللہ نے وارث بنا دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وارث بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا داخل ہو جاؤ مسجد معاف کیجیے گا مقدس وادی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہم کیوں داخل ہیں؟ ہم تو داخل نہیں ہو رہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا زمین پر اقتدار عطا کر رہا ہے اور تمہارے لیے زمین تمہارے لیے کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ زمین ہماری ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ الاٹمنٹ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الاٹمنٹ ہے نا، جب اللہ کسی قوم کو زمین عطا کرتا ہے، توجہ چاہوں گا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آیات جتنی بھی اعراف میں بھی موجود ہے، مائدہ میں بھی موجود ہے، میں ان آیات کا بھی یہاں تذکرہ نہیں کرا، لیکن صرف آپ کو ان آیات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جہاں پر یہ آیا کہ یہ یہودیوں کی جگہ ہے، تو یہودیوں کی جگہ کس اعتبار سے ہے کہ اللہ جس قوم کو جب الاٹ کرتا ہے نا کوئی زمین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مالکانہ حقوق ہیں کہ تم اس کے مالک بن گئے، تم جس طرح چاہو تصرف کر سکتے ہو، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو الاٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمین میں جاؤ اور میرا حکم نافذ کرو، یہ الاٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ الاٹمنٹ اس وقت تک ہوتی ہے، توجہ، جب تک تم نفاذ کرو گے میرے احکام کے، اور جب تم نے میرے احکام کی حکم عدولی شروع کر دی اور میرا حکم ماننا چھوڑ دیا اور تم نے ہمارے حکم کو پس پش ڈال دیا، تو الاٹمنٹ منسوخ، اب وہ چھین کر کسی اور قوم کو دے دی جاتی ہے۔ میں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے انجیل کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ یہ سمجھانے والے لوگ تھے، یحییٰ علیہ السلام نے جا کر سمجھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر سمجھایا، کہا کہ اے یہودیوں مت کرو ایسا، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے، باغ کا مالی کو جب تک تم پھل دیتے رہو گے تو باغ کا مالی ٹھیکہ تمہیں دے گا، ٹھیکہ تمہارا برقرار رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں فرمایا، سمجھایا مثال سے، کہا کہ باغ کا مالی ٹھیکہ اس وقت تک دیتا ہے جب تک اس کو تم پھل دیتے ہو، جب تم پھل نہیں دیتے تو کیا کرتا ہے باغ کا مالی؟ ٹھیکہ منسوخ کر دیتا ہے، ٹھیکہ منسوخ کر دیتا ہے، اور وہ ٹھیکہ کسی اور قوم کو دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، تو قرآن کریم نے کیا کہا، 2 مرتبہ انہوں نے سرکشی کی اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا بندوں کو۔ وہ 2 بندے کون تھے جنہوں نے ان کو تخت و تاراج کر دیا؟ نمبر 1 جالوت نے برباد کر دیا، پورا یروشلم برباد ہو گیا، تباہ کر دیا، ایک ایک کو چن چن کر مارا۔ پھر جناب اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ پڑھا ہے نا سب، آپ نے روایتیں پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو یہ وہ ایک پہلا یعنی بندہ تھا جسے مسلط کیا گیا، جابر تھا، سخت تھا،
اور ان کا حال کیا تھا؟ اللہ نے کہا جاؤ وادی مقدس میں جاؤ، جا کر جہاد کرو۔ قوم جبارین سے، ایسی قوم غلامانہ ذہن رکھنے والی قوم، ذہن جب غلامانہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ تو نے کہا کہ ہم لڑیں گے اس سے، اس قوم سے، حالانکہ اللہ کا وعدہ آ گیا تھا جا کر لڑو، جفا کشی سے لڑو، جہاد کرو جرأت کے ساتھ، اللہ نے تمہارا مقدر فتح رکھ دی ہے، تو فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے تم۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں لڑ رہے۔ تو کیا ہوگا؟ کون لڑے گا؟ کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے لڑائی کرے۔ کیوں یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں؟ ہم تو نہیں جاتے۔ ان کو آسانی کی عادت لگ گئی تھی، سستی کی عادت لگ گئی تھی۔ ابھی دیکھ کے تو آ رہے تھے فرعون، اس کی قوم پیچھے تھی اور لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، دریا پہ مارا، دریا دو لخت ہو گیا، درمیان سے یہ بنی اسرائیل نکلے اکیلے نا۔ بنی اسرائیل کا کنٹریبیوشن کیا تھا اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں، زیرو۔ وہ تو پیچھے بھی چل رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے نا۔ پیغمبر ساتھ تھے، پیغمبر نے دریا ایسے ہو گیا، تو دریا کو آسان ہے بھائی، تو نالی کر کے دکھا دینا، تو پیغمبر نے کیا نا، تو دیکھ کر آ رہے تھے۔ تو جب وہ دیکھ چکے نا، تو وہی دیکھ کر کہا کہ جیسے آپ نے کیا تھا نا دریا کو، ایسے جا کے آپ بھی لڑ لیں۔ تو اللہ نے اس سرکشی اور بغاوت کی سزا کیا دی ان کو؟ 40 سال تک اس وادی کے اندر، جس وادی کا ذکر کریں، بھٹکتے رہے وہ، پوری قوم برباد ہو گئی۔ پھر ایک نئی نسل آئی، اور اس نئی نسل نے جب پروان چڑھی نا وہ نئی نسل، تو وہ آزاد ماحول میں تھی، وہ غلامانہ سوچ نہیں تھی، وہ فکر ان کے آزاد تھے، وہ آزاد ماحول میں پرورش پانے والے تھے۔ اس کے بعد شمون آئے، اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا آؤ پھر جہاد کرتے ہیں، تو پھر اس قوم نے پھر یہ نہیں کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، اسی قوم کے ساتھ پھر وہی قوم کے بچوں نے جا کر جہاد کیا اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا بخت نصر، یہ بابل کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، اس نے بھی جا کے تخت و تاراج کر دیا، مارا پیٹا، چن چن کے کو قتل کیا۔ ان کو ایسا مزہ چکھایا کہ یاد کریں گے۔ یہ بار بار سرکشی کرتی تھی، اور بار بار اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اقوام کو جو ہے نافذ کرتا تھا، کوئی قوم آتی تھی اور برباد کرتی تھی۔ آج بھی جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کو وہ جگہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ ان کے حوالے نہیں کیا، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ شاید یہ ان کے حوالے ہو گیا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کے پاس رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسجد حرام، جس کو اللہ نے توحید کا مرکز بنایا تھا، اور جب وہاں اس کے اندر 360 بت رکھے گئے، اس سے کئی اور زیادہ بت تھے، ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ اے حبیب اس کو آزاد کروائیں، اس کو توحید کا مرکز بنائیں، جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا آپ دوبارہ جا کر اس کو پاک کریں، صاف کریں۔ کیا ہوا؟ مشرکین کے ہاتھ میں تولیت تھی، کفار کے ہاتھ میں تولیت تھی، ٹرسٹیز تھے وہ اس کے، لیکن وہ کیا سمجھتے کہ یہ ہماری ہے۔ لیکن اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے انہی کا باپ داداؤں کی جاگیر ہے۔ اسلام کہتا نہیں، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ تو نتیجتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آپ نے پھر 10,000 سے زائد کا لشکر لے کر آپ نے پھر مکہ مکرمہ جا کر فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد بتوں کو اپنے ہاتھ سے نکال کر باہر پھینکا، اور آقا دو جہاں نے اسے ایسا پاک و صاف کیا کہ 1400 سال گزر گئے، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کوئی مشرکین نہیں ہے وہاں پر، کوئی کفار نہیں ہے وہاں پر۔ یہی پوائنٹ آف ویو ہے اسلام کا، کہ اسلام کہتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، عیسائیوں نے کفر کیا، یہودیوں نے کفر کیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات نہیں مانی کہ جب رسول اللہ جب تشریف لے آئے تو ان کو تو چاہیے یہ تھا، ہائے ہائے آپ نہیں سمجھے، ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پیغمبر نے آ کر محمد رسول اللہ کی بشارت دی ہے، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، تو تمہارا کیا کام تھا؟ تمہاری ذمہ داری تھی کہ جیسے ہی نبی دو عالم تشریف لاتے تم ان کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کرتے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، تم نے انہیں زد و کوب کیا۔ قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قینوقا،
یہ سارے کے سارے قبائل اسلام کے دشمنی میں لگے رہے مدینہ منورہ کے اندر. خیبر کے یہودیوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. نجران کے عیسائیوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضور کے زمانے میں کرتے رہے. اللہ اکبر. اور آج یہ کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیے آپ. بھائی دیکھیے, اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں, یہود بھی مانتا ہے, آخرت پر ایمان ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے, پیغمبر ان کے یہاں بھی آتے رہے, پیغمبر ہمارے یہاں بھی آئے. تو آپ دیکھ کتاب ان کے یہاں بھی, کتاب ہمارے یہاں بھی ہے. تو سملیرٹی کتنی زیادہ ہے, ہم سے قریب کتنے ہیں وہ. صرف اتنی سی بات تھی نا کہ تمہارے پاس جو دین ہے نا, اس دین کے اندر اب بس تمہارا دین منسوخ ہو گیا ہے, اسٹاپ ہو گیا ہے. اب اس دین کے بعد یہ دین آیا محمد رسول اللہ کا دین, اب تم نے صرف ان کو قبول کرنا ہے, باقی تمام چیزیں تمہاری ویسی, اور تم نبی کے دین پر عمل کرتے ہوئے جنت کی بشارت میں میرے نبی سے حاصل کر لو. آسان ٹریک تھا نا ان کا, انہوں نے کون سا ٹریک لیا. آج بھی غور کیجیے آپ, بجائے اسرائیل مسلمانوں کے قریب آنے کے ہندوستان کے قریب ہے. جی بولیے, ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے سارے وعدے, قرآن کیا کہتے ہیں, یہ سرکش ہیں, یہ باغی ہیں, یہ اللہ کا حکم مانتے نہیں ہیں. آپ بتائیں کہ تمہارے اندر توحید ہے, توجہ چاہوں گا, تمہارے اندر توحید ہے, تم اللہ کو ایک مانتے ہو, تمہارا کیا تعلق ہے ان ہندوؤں سے؟ سمجھ آ رہی بات اب آپ کے؟ کیس سمجھ آ رہا ہے آپ کے؟ یہ پورا کیس آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں آپ, اور پھر ان کے ساتھ ساز باز ملا کر انٹرنیشنل لیول پر سازش کیسی بنی ہے اس وقت. ماضی کی چھوڑیں آپ, اس وقت جب انہوں نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, وہی پتھر کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سلیمانی کو بنانا ہے, ان کے پاس پورے کے پورے اس کا ذائچہ موجود ہے, اس کا پورا نقشہ میپ موجود ہے. وہ اس کو گرانا چاہتے ہیں, گرا کر دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے کس کو ملایا انہوں نے؟ ہندوؤں کو ملایا, عیسائیوں کو ملایا, دوسرے اقوام کو ملایا. ہندوؤں کو جناب ملا کر کیا کیا؟ آپ ان کی سازش دیکھیں, آپ کتنی سازشی قوم ہے. انہوں نے ہندوؤں کو کہا کہ تم بابری مسجد ہے نا, اس کو گراؤ. بابری مسجد گروائی ہندوؤں کو. 30 سال سے ان کو جناب ان کا آپس پہ جو ہے نا دوستی یارانہ چل رہا ہے. بابری مسجد گراؤ. بابری مسجد گرانے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کو پیچھے سے پش کیا, ان کی تنظیموں کو اسٹرانگ کیا. باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے نا ایئر فورسز کے جو ہے نا وہ ملتے ہیں, اور ان کے آپس میں دفاعی معاہدات ہیں اسرائیل کے ہندوستان کے ساتھ. دیکھیں, مسلمانوں کے ساتھ نہیں, مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے اگینسٹ میں. میں اس کی وضاحت بھی کروں گا سورہ نساء کی روشنی میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. معاف کیجیے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 آپ 82 پڑھ لیجیے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 آپ جا کے پڑھ لیجیے گا. قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن, کٹر دشمن کون ہے؟ 2 قوم, ایک یہودی اور ایک مشرک, یہ ہندو. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے کہہ دیا ہے واضح کہ تمہارے دشمن ہیں یہ شدید اشد الناس. قرآن کہتا ہے سخت ترین دشمن ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں, بلکہ ہندوستان, اسرائیل, یہ دونوں مل کے پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہے. بابری مسجد گرا دی. بابری مسجد گرانے کے بعد بہت پرانا کوئی جناب تاریخ نکالی, ادھر سے گھمایا ادھر سے گھمایا, اور کہا رام مندر تھا یہاں پر. نہیں سمجھا؟ رام مندر تھا یہاں پر, تو ہم رام مندر بنائیں گے. لو صاحب, رام مندر کی بنیاد ڈال رہے ہیں. اس مسجد کو جو اللہ کا گھر تھا اس کو گرا دیا, جو صدیوں سے تھا, جس کو مغل دور کے اندر بنایا گیا تھا, اس کو گرا دیا. رام مندر بنائیے. کس نے کہا؟ حالانکہ وہاں پہ مقدمہ بھی ہار چکے, لیکن ساری باتوں سے ماورا ہو کر گرا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک ایگزامپل فٹ کرنی تھی کہ مسلمان جو ہے یہ قبضہ گروپ ہے. مسلمان مندروں کو گرا کر, دوسرے کی عبادت گاہوں کو گرا کر یہ اپنی مسجدیں بناتا رہا ہے, اور اس کی ایگزامپل یہ دیکھو, بابری مسجد گرا کر رام مندر بنایا گیا. اسی طرح جس طرح یہ بنایا گیا ہے, تو اسرائیل اور یہودی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پر ان کی عبادت گاہ تھی اور وہ گرا کر مسجد کو وہ اپنی عبادت گاہ بنا رہے ہیں, لہذا اس سے خالی کروایا جائے گا فلسطین سے, اور یہ پورا کا پورا قبہ گرانے کے بعد ہم تھرڈ ٹیمپل بنا رہے ہیں. یہ ہماری جگہ ہے, جس طرح وہاں پر ہندوؤں نے کیا ہے, ہمیں بھی یہ کام کرنے دیا جائے. پورا کا پورا جو خطہ اس طرح لپیٹ میں لے لیا گیا, اور اس طرح جو ہے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. تو حاضر ذی وقار میں نے آپ کے سامنے رکھا. معاف کیجیے گا, بہت تاخیر ہو گئی, اور میں جو ہے
جغرافیائی اعتبار سے میں کہیں سے کہیں نکل گیا، لیکن یہ صورتحال اس وقت ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، بڑے بڑے پیغمبر، میں نے جیسا ذکر کیا کہ 1000 پیغمبروں کے جو ہے قرب و جوار میں مزارات ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا حجرہ وہاں موجود ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو ہے حجرہ موجود ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے باقیات اور ان کی یادگار وہاں موجود ہے۔ اس طرح کی یہ مسجد بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور مسلمان جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے شرک کیا، انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کو نہ مان کر کفر کیا، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنی مساجد ہیں، جتنی عبادت گاہیں ہیں، یہ کفار کی تولیت میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ جب کافر نے کفر کر لیا تو ان کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے، ان کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی نگرانی یہ متقی لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے، جو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اب نگرانی کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، آخری جملے دے رہا ہوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم یعنی کہ آپ کے جو اولاد تھی، ان کی نگرانی میں بیت المقدس تھا، توجہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نگرانی حرم تھا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی؟ 2 مسجدیں بنائی گئی، ایک پہلے ایک سیکنڈ، اور دونوں کی نگرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد نگرانی کرتی رہی کس کی؟ بیت المقدس کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کرتی رہی جسے قریش کہتے ہیں، بعد میں آئے، پورا کنانہ، بنو کنانہ تھے، خزیمہ تھے، مدرکہ تھے، الیاس تھے، مضر تھے، کنانہ، یہ سارے کے سارے کرتے رہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، نگرانی پیغمبروں کے اولادوں میں رہی، لیکن جب میرے نبی تشریف لے آئے، جب ہمارے آقا تشریف لے آئے، تو سب کے ادیان منسوخ ہو گئے، سب کتابیں منسوخ ہو گئیں، سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب پوری دنیا کے اندر صرف ایک شریعت ہے جس کا حکم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ وہ شریعت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کی شریعت ہے، وہ آپ کے نبی کی شریعت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ادھر سے حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نگرانی میں چل رہا تھا بیت المقدس، اور ادھر حرم چل رہا تھا۔ جب میرے نبی آ گئے تو اب میرے نبی کے شریعت کے مطابق دونوں کے دونوں مسجدیں چلیں گی، دونوں مسجدوں کی نگرانی اس دین کے ماننے والے کریں گے، کسی اور دین کے۔ ہاں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا بغیر جنگ کے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عیسائی بھی آ کر یہاں عبادت کریں، ان کی جگہ ہے، ان کے مقدس مقامات ہیں۔ حنفی فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب وہ کسی مسجد میں جہاں پر ان کے عبادت گاہیں تو وہاں پر آ کر عبادت، لیکن وہاں پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کو اجازت دی گئی کہ وہ آئیں، یہودی بھی آئیں، اپنی جگہ پر عبادت کریں، لیکن ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی جائے گی۔ اگر مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں جماعت در جماعت، ایک جماعت آئی، ابھی گئی نہیں کہ دوسری جماعت آ گئی، پھر تیسری جماعت، اور قبضہ کا معاملہ اگر لگے گا تو ان کو باہر نکال دیا جائے گا، چونکہ اس کی تولیت مسلمانوں کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا یہ ہمارا موقف ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہاں پہ عبادت اگر کرنا ہے تو آپ کیجئے، لیکن جو یہ قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ فلسطین کے اندر جو غزہ کا جو علاقہ ہے، یہ سب قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ صرف اور صرف ایک ہی چیز اس کا علاج ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ آپ سے عرض کیا، شاید آپ کے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اگر آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ دیکھیے، دوا ہے نا، دوا پہلے اللہ ایجاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے، دوا پہلے ایجاد فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، اور بیماری بعد میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر کورونا وائرس ابھی کی پیداوار ہے نا، تو جس کی ویکسین جو بنائی جا رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز سے بنائی جا رہی ہے نا، تو جس چیز سے بنائی جا رہی ہے وہ دنیا میں پیدا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ پہلے پیدا تھی نا، بس دریافت کیا گیا ہے۔ بچوں ذرا توجہ، میری پوری گفتگو کا لب لباب سامنے رکھ رہا ہوں۔ کورونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو دریافت کیا گیا ہے، دریافت، پیدا تو تھی نا پہلے سے، علاج پہلے سے ہوتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے، صرف انسان کیا کرتا ہے؟ دریافت کرتا ہے۔
بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ پیدا تو پہلے سے تھی، سمجھ گئے بات کو آپ؟ تو بیماری بعد میں اور علاج پہلے آتا ہے۔ سال ذرا سا غور کیجئے، 1947 پاکستان بنا، 1948 اسرائیل بنا۔ بیماری بعد میں، دوا پہلے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بیماری بعد میں پیدا ہوئی ہے اور اللہ نے علاج، تو اس اسرائیل کا جو علاج وہ پاکستان ہے، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ ان کو عرب سے 1967 میں جب جنگ ہوئی تھی، عرب وار ہوئی تھی، تو ان کا وزیر اعظم کہتا ہے، عرب سے لڑتے ہوئے کہتا ہے، لڑائی ہماری عرب سے تھوڑی، ہمارا بڑا جو دشمن ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ 67 میں کہا تھا، پاکستان ہے۔ تو جو نظریاتی، اور آج بھی فلسطین اگر آواز دیتے ہیں نا، فلسطین کہاں ہے پاکستانی، ہماری مدد کو کیوں نہیں آتی، ان کے دل سے صدا نکلتی ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، بنیاد اللہ نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر سے قائم کیا ہے۔ ہمارے نظریات، ہمارے فکر، ہمارے خیالات، ہمارا آئین اور ہماری افواج، ان کا سلوگن، ان کی تمام چیزیں آپ دیکھیں گے وہ سب اسی بات پر بیس کرتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو فتح کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پوری گفتگو کا لب لباب ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ یہود ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہود ہمارا سب سے بڑا، پوری دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان کے ساتھ آپ پوری تاریخ کو پڑھ چکے ہیں، بخت نصر نے کیا کیا، جالوت نے کیا کیا، ہٹلر نے کیا کیا، اور دیگر جو ہے ٹیٹس نے کیا کیا۔ میں اس تاریخ میں جاؤں تو آپ کو پوری آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخ ان کی ہے کیا۔ ان کو تو ایک قوم نے نہیں، ہر قوم نے ان کو مارا، اور آج رشیا بھی ان کا دشمن ہے، چائنا بھی ان کا دشمن ہے، اقوام عالم، آپ اس کو چھوڑیے، فرانس اور دیگر جو ممالک تھے، جب یہ وہاں سے نکالے گئے تھے نا، ہٹلر نے مارا تھا، تو کوئی بھی ان کے پناہ گزینوں کو جگہ دینے کے لیے تیار تک نہیں تھا۔ یہ قوم ایسی ہے، اور ہٹلر کا وہ تاریخی جملہ ہے نا کہ میں نے سب کو نہیں مارا یہودیوں کو، میں نے تھوڑے یہودی اس لیے چھوڑے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں ان کو کیوں مارتا تھا۔ تو حضرت ذی بکر آخری حدیث سن لیجیے گا، ایک وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں سے جب جنگ ہوگی، تو جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر ان یہودیوں کو کسی پتھر کے پیچھے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کسی درخت کے پیچھے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس درخت کے پیچھے یہ چھپے ہوں گے، درخت گویا ہوگا، اے مسلمان آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ بتائیے دنیا میں کہیں کو جگہ ملے گی؟ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ضرور کرے گا، وہ سورج ضرور طلوع ہوگا جس میں اسلام کو پھر اللہ بلندی عطا فرمائے گا، اور ہمارے فلسطینی مسلمان پھر سے آزاد ہوں گے، اور اسلام انشاءاللہ پھر اپنے تزک و احتشام کے ساتھ اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت ضرور قائم کرے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔